میرے تے تواڈے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے من بنا للہ مسجدا او فی الجنہ او کما قال، سرکار نے فرمایا تواڈے وچوں او بندہ جس نے مسجد بنائی گویا انہیں اپنا گھر جنت وچ تیار کر لیا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے چڑیا دے گھونسلے جتنی مسجد بنائی، چڑیا دے گھونسلے جتنی مسجد بنائی گویا انہیں بھی جنت حاصل کر لی۔ گھونسلہ کتنا کو بنا سکتی ہے چڑیا؟ اتنا کو گھونسلہ ہوندا ہے، اتنا بنا لے گی، اتنا بنا لے گی، سجدے دی جگہ بھی مکمل تیار نہیں ہو سکتی۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم دا امت نو سمجھانا ہے وے کہ جن نے مسجد واسطے ایک پتھر لگا لیا یا ایک اٹ لگا لی انہیں بھی اپنے واسطے جنت حاصل کر لی۔ حضرات مسجداں بنانا انبیاء دی سنت ہے، سنت مبارکہ ہے، اور پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایدی ترکیب اپنی امت نو اس طرح دلائی۔ حضور نے کئی مقامات ہوتے اگر سرکار غزوے واسطے تشریف لے گئے نے تو سرکار نے اوتھے ایک مسجد کی نشاندہی کر دیتی ہے، چند پتھر رکھ دیتے گئے نے، ان مسجد کی شکل دے دیتی گئی ہے۔ حضور کسی جگہ تے سفر فرمایا تے قیام فرمایا ہے، اس قیام گاہ دے کول پتھر رکھ دیتے گئے نے، ان مسجد دی شکل بنا دیتی گئی ہے۔ اے مسجد ہے، اے جڑی ترکیب سی اے قیامت تک آن والی امت نو سبق تے درس دیتا گیا ہے۔ نبی دا فعل امت واسطے تعلیم ہے۔ لوگو جتے ٹھہرنا ہوئے، چند دن رہنا ہوئے، اوتھے عبادت خانہ بنا کے دسیا جائے، لنگن والے نو پتہ لگے ایتھے مسلمانہ دا گزر ہویا ہے۔ ایتھے مسجد دی نشاندہی ہے، یہ پوزیشن بھی دستی ہے، ایتھے کسی نے عبادت کی ہے، ایتھے کوئی ٹھہرے ہے۔ مسجد بنانا بہت بڑا کام ہے۔ پھر آج دے دور دے اندر مشکلات، پریشانیاں، مصیبتاں کمیٹی نو طرح طرح دے اہل علاقہ دے بکواسات سنن واسطے مل دینے۔ میں کہنا صرف کمیٹی نو نہیں، مسجد امام دے متعلق لوگ بکواسات بک دینے، خطیب دے متعلق کئی بدتمیز لوگ اپنے من پسند جملے بیان کر کے شیطان نو راضی کر دینے۔ میں ہر مسجد کی کمیٹی نو آکھاں گا، ہر مسجد امام نو آکھاں گا، ہر مسجد خطیب نو آکھاں گا، کسی کی بکواسات تے توجہ نہ دینا، مصطفیٰ دے فرمان تے توجہ دینا، پھر قبر جانے، حشر جانے، نبی جانے، خدا جانے۔ ایتھے اگے تشریف لے آؤ، اے بھائی رستہ دیو، حضرت علامہ مولانا عبدالحفیظ صاحب تشریف لے آ رہے ہیں، سبحان اللہ، رستہ دیو حضرت، ایتھے تشریف لے آؤ، ایتھے احمد بیٹا تھوڑا جا سائڈ حضرت اگے ہو، مہربانی۔ تو حضرات بڑی بڑی عجیب قسم کی فیلنگ ہمیں ہوتی ہے، ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ فلاں شخص یہ بات کر گیا، فلاں شخص یہ کر گیا۔ میں نے ان کو پہلے ہی کہہ دیا تھا، میں بڑی جلالی طبیعت کا آدمی ہوں، سیالکوٹ میں میری پوزیشن بڑی سخت ہے، لیکن آپ کے پاس میں بڑا نرم اور ٹھنڈے مزاج میں آ رہا ہوں۔ انشاءاللہ میں آپ کو اولیاء کاملین کی محبت میں، قرآن کے فرمان کے اور مصطفیٰ کے عشق میں متوجہ کروں گا۔ اس کا اجر جو میں بیان کروں میرا سفر ہو، اللہ اس میرے سفر کو، میرے پڑھنے کو قبول فرما کے میری والدہ کی قبر پہ اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو مجھے
تو ویسے کسی نے تنگ نہیں کیا، نہ میرے متعلق کسی نے بات کی ہے. میں نے ایک جرنل بات کی ہے کہ کئی مساجد میں ایسی ماحول ہوتا ہے کہ لوگ گفتگو کرتے ہیں، اور اس کمیٹی نے بھی مجھے کچھ ایسے لفظ نہیں کہے کہ ہمارے متعلق بھی کسی نے کچھ بات کی ہے. یہ کمیٹی خود پر بھی مطمئن ہے، علاقے پر بھی مطمئن ہے، انہوں نے بھی ایسی بات نہیں کی. لیکن میں نے جو بات کی ہے کہ جرنل بات کی ہے، ہر مساجد کے ساتھ جو تھوڑا بتا یہ جو تانا بانا ہوتا ہے نا علماء کے ساتھ، امام مسجد کے ساتھ، یہ خرافات جو ہوتی ہیں ان کے اوپر توجہ دیں گے تو پھر دنیا میں نہ دن گزرے گا، نہ شام گزرے گی، نہ رات گزرے گی. علماء کی توجہ ان باتوں پر نہیں ہوتی، مسجد کی انتظامیہ کی توجہ ان باتوں کی طرف نہیں ہوتی، ان کی توجہ ہوتی ہے بس اس کی رضا میں راضی رہنا چاہیے. تو یہ کام آگے بڑھنا چاہیے. حالیہ دنوں یہاں پر ایک مسجد حضرت مولانا استاد القرہ قاری محمد الیاس صاحب نے جس کی تعمیر کا آغاز کیا، اور ان کے جو محترم تھے غالباً ان کا نام نصیر، اچھا یہ ہے آجی فقیر حسین، میں سمجھ رہا تھا نصیر حسین. اچھا مجھے اس دن اتنی پہچان نہیں ہو سکی، دیکھا تو میں نے آپ کو تھا، لیکن آج زیارت ہو گئی. پھر حسین کے غلام تو پھر فقیر. سبحان اللہ، تسی اچھی نام ہی آکھو تے انہاں فقیر ہی رہنا ہے، تے تسی سارے بھی نہ بولو انہاں حسین دا غلام ہی رہنا ہے. تو ادھر میں نے دیکھا انہوں نے جب اعلان کیا تو کسی نے کہا جی میں 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ، کسی نے 10 لاکھ، کسی نے سیمنٹ، کسی نے سریا، کسی نے ریت، کسی نے بجری. تو یہاں پر بھی جب ہم اعلان کرتے ہیں جمعہ والے دن، لوگ بڑی محبت سے ہر جمعے میں جب میں اعلان کرتا ہوں یہاں پر لاکھ تک، کئی مرتبہ لاکھ سے اوپر بھی جمعے کو فنڈ جمع ہو جاتا تھا. اور یہ مسجد کی بہاریں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ان لوگوں کا مال خرچ ہوتا ہے جن کے مال کو اللہ پسند فرما لیتا ہے. جدے مال نو اللہ پسند کر دے، جیدہ مال اللہ نو پسند نہیں وہ مسجداں مدرسیاں تے نہیں لگدا. میں ایک گل دسن لگا تانوں بڑی پتے دی. حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب بھیروی علیہ رحمہ، کوئی زندہ پیر ایتھے بیٹھا ہوندا تے مینوں کہنا پینا سی پیر طریقت، رب شریعت، فلاں 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 فلاں، انہیں القاب دینے سن تے پھر پیر نے راضی ہونا سی. لیکن جڑے سچے پیر نے نا انہوں نے اپنے نامہ دی فکر نہیں ہوندی. وہ آندے نے چشتی صاحب یا قرآن سنایا جے یا مصطفیٰ دا فرمان سنایا جے. حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب بھیروی علیہ رحمہ، اللہ ان کے مزار پر لاتعداد رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، جن کا فیضان آج بھی چمک رہا ہے. 1 2 400 نہیں، ہزاروں طلباء آج بھی ان کے آستانے پر قرآن اور فرمان کا فیض لوٹ کر سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں. حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب بھیروی علیہ رحمہ، آپ کے پاس ایک بہت بڑا امیر شخص پیسے لے کر آیا تو حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب بھیروی علیہ رحمہ آپ نے وہ مال پکڑا. اس نے کہا یہ مدرسے کے لیے. آپ نے پکڑا، آپ نے اپنی نگاہ سے اس مال کو دیکھا، دیکھ کر آپ نے اس کو ایسے اوپر اٹھایا تو نیچے کچھ قطرے تھے، زمین پر کچھ قطرے تھے جو خون کی پوزیشن بتا رہے تھے. تو حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب بھیروی علیہ رحمہ آپ نے فرمایا آپ یہ اپنا مال لے جائیں، یہاں پر اس طرح کا مال نہیں لگایا جاتا. یہ جو لاکھوں روپے آپ لے کر آئے ہو یہ واپس لے جاؤ، یہاں پر اس طرح کا مال نہیں لگایا جاتا. یہاں پر خالص تھوڑا ہو خالص ہو وہ لگتا ہے، اس طرح کا مال نہیں چاہیے. تو وہ شخص بڑا پریشان ہو کے اٹھا، ابھی باہر ہی گیا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا میری تو ساری ہسٹری حضرت کو خبر ہو چکی ہے. اس کے دل میں یہ خیال آیا
تو کیوں نہ آج میں ایک نیک ولی کامل کے پاس آیا ہوں، آج ہی توبہ کر لوں اور میں اندھا اپنی زندگی جو ہے وہ نیکیوں میں گزاروں. وہ مال چھوڑ کر حضرت کے قدموں میں آ گیا تو یہاں پر ان کی کرامت بیان کرنا مقصود نہیں. اللہ والوں کو خبریں اللہ ہی دیتا ہے، کسی کے پاس کوئی ذاتی علم نہیں، یہ عطائی ہے، یہ خالق کائنات کی طرف سے عطا ہوتی ہے. تو حضرات یہ جو آج آپ نے مسجد تیار کی ہے، اللہ کا گھر بنایا ہے، جس نے جس مقام پر مسجدیں بنائی ہیں، انبیاء کی سنت کو زندہ کیا ہے، یہ مال وہی لگا ہے جو آپ کا مال اللہ کو پسند تھا، وہ اللہ کے گھر میں خرچ ہو چکا ہے. تو حضرات گرامی توجہ، یہاں پر یہ مسجد کی رونق، یہ ماحول اور یہ در و دیوار، یہ مسجد کا فرش، مسجد کا چھت آپ کو آج رنگین نظر آ رہا ہے. تو اس کی رنگینی کی وجہ آپ لوگ ہیں کہ آپ نے تعاون کیا ہے. آپ کے تعاون کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا اور بڑی جلدی کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ میں نے دیکھا ہے مسجد کی انتظامیہ ہر ہفتے میں کبھی اکٹھی ہو جاتی تھی اور کبھی 2 ہفتے کے بعد یہ بیٹھ جاتے تھے سر جوڑ کر، مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں مشاورت کر رہے ہوتے تھے. مجھے کافی زیادہ وہ ان کی فوٹیج ملتی رہی ہیں، میں دیکھتا رہا ہوں. تو ان کی بڑی کاوش رہی ہے. یہ آپ کی کاوش اور اہل علاقہ کی کاوش کو اللہ قبول فرمائے. لیکن ایک بات ہے، قیامت کے دن میرا اللہ فرمائے گا میرے پڑوسیوں کو، میرے ہمسائے جتنے ہیں ان کو جمع کیا جائے. اللہ فرمائے گا میرے ہمسائے، میرے پڑوسی، میرے قریبی، ان کو جمع کر لیا جائے. جو میرے ہمسائے ہیں، میرے پڑوسی ہیں، اور مسجد کی انتظامیہ والوں، اہلیان علاقہ والوں، قرب و جوار میں رہنے والوں، اللہ کا پڑوسی، اللہ کا پڑوسی، اللہ کا ہمسایہ. صحابہ نے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور اللہ کا تو مکان ہی نہیں، وہ تو لامکان، بے مکان، اس کا تو مکان ہی نہیں. تو حضور پھر اللہ کا ہمسایہ؟ میرے مصطفیٰ کریم مسکرانے لگے. اور جدوں حضور مسکرائے ہون گے صحابہ دی طبیعت کتنی مچلی ہوگی. آج کسی کا والد مسکرائے تو بیٹا خوش ہوتا ہے، میرا باپ مسکرا رہا ہے. ارے کسی کی ماں مسکرائے اولاد خوش ہوتی ہے. ارے جب حضور مسکرائیں پوری کائنات خوش ہو جاتی ہے. ارے توجہ، صحابہ نے عرض کی تھی حضور دی بارگاہ، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اللہ دا ہمسایہ کون ہے؟ رب دا تے مکان ہی نہیں. میرے کریم نبی مسکرا کے فرمایا، اے میرے صحابہ، اے جڑیاں روے زمین تے مسجداں بنائیاں جاندیاں نے، انہاں نو بنان والے، انہاں نو بنان والے اے اللہ دے ہمسایہ نے، نو بنان والے اللہ دے ہمسائے نے، اللہ دے پڑوسی نے. کائنات علیو زمین دیا تیمہ تو لے کے آسمان دیا بلندیاں تک اے جگہ مسجد جگہ. حضور نے فرمایا اس جگہ نو بروز قیامت جنت دے وچ شامل کر دیتا جانا ہے. اسے واسطے شاعر نے بڑے کمال دی گل کر کے آکھی ہے، یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار جنت ہے. یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار جنت ہے.
چلے آؤ چلے آؤ مسلمانوں یہی تحت محمدی ہے چلے آؤ چلے آؤ مسلمانوں یہی تحت محمدی ہے چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ مسلمانوں یہی تحت محمد ہے چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ مسلمانوں یہی تحت محمد ہے یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے یہی مسجد تسی بھی سارے آکھو جوان بزرگاں نو میں تنگ نہیں کردا بزرگاں کولوں تے میں دعا لینا آیا میرا نظریہ جتے سکول تے کالج دیاں ڈگریاں کم نہیں کردیاں اوتھے بزرگاں دیاں دعاواں کم دے جاندیاں نے اے جڑے میرے نالوں بڑے عمر دے ہو نا اے جویں مرضی پڑھو انہاں نو میں تنگ نہیں کردا جڑے جوان او زور لا کے آکھو یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے چلے آؤ مسلمانوں یہی تحت محمد ہے چلے آؤ چلے آؤ مسلمانوں یہی تحت محمد ہے پڑھو ذرا سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو گلاں تواڈے نال ہور کرنیاں نے تے بس تقریر ختم زیادہ دیر نہیں تانوں بٹھانا میں علی پور سجدہ شریف حاضری دینی جا کے سلام عرض کرن جانا ہے حضرات توجہ ہوئے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نو حکم ہویا میرا گھر بناؤ اے جنہیں بزرگ بیٹھے نا اے علماء دے بات سن سن کے اے تے ہو سکتا ہے میرے نالوں بھی زیادہ انہاں دے اندر علمی نکات موجود ہون چونکہ جڑے علماء نو اے سن دے رہے نے نا میں انہاں دیاں جتیاں دی برابری بھی نہیں کر سکتا اے بڑے بڑے عظیم لوکاں نو سن دے رہے نے مناظر اسلام علامہ عنایت اللہ سانگلا ہل ہے ولی کامل حضرت علامہ الحاج ابو داؤد حاجی محمد صادق علیہ رحمہ الحاج پیر طریقت علامہ پیر سید احمد مجددی صاحب علیہ رحمہ ہے شیر اہل سنت علامہ محمد اکرم الرضوی شہید علیہ رحمہ ہے نام لما بڑی طویل لسٹ ہے لیکن توجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم ہویا میرا گھر بناؤ آپ آئے حضرت حاجرہ دا دروازہ کھڑکٹایا تو جناب اسماعیل علیہ السلام نو نال لیا اپنی زوجہ محترمہ والا آئے تو حضرت اسماعیل نو نال لیا تو نال لے کے اللہ دا گھر بنان واسطے آکھیا بیٹا اللہ نے سانو ایک نیکی دا دیتا ہے آرڈر آج جلسہ ہے جمعہ تے نہیں آج جشن ہے کل تے نہیں آج ماحول خوشیاں دا ہے ختم تے نہیں تو پھر تھوڑا جا اچھی بولو سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نو حکم ملیا میرا گھر بناؤ پتر نو نال لیا تے بیٹے نو آکھیا میرے بیٹا اللہ نے سانو نیکی دا آرڈر دیتا ہے اے بابا جی اللہ دے حکم دی تمیل کران گے
दसो रब ने हुक्म की जारी कीता है कायनात दे लोकां जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आखिया ए पुत्रा अल्लाह ने जड़ा आर्डर दिता अपना घर बनाने दा अल्लाह दा मेरा घर बनाओ अल्लाह दा मेरा घर बनाओ अल्लाह दा मेरा घर बनाओ है लोकां अल्लाह ने हुक्म जारी फरमाया मेरा घर बनाओ इस्माइल बेटा तुम ही आ जाओ मैं राजा दा कम करना तू मजदूरां दा कम करना है असा अल्लाह दा घर बनाना हजरात तवज्जो दिया जाए रब्बे आलम दा पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम पुत्र नु नाल लेके चले रब्बे आलम ने फरमाया इब्राहिम बताई मैं तेनू क्यों आखिया मेरा घर बनाओ इब्राहिम तू मेरा खलील है इब्राहिम तू मेरा खलील है इब्राहिम तू मेरा दोस्त है इब्राहिम तू मेरा प्यारा है पंजाबी विच दा तर्जमा करा अल्लाह दा तू मेरा यार है इब्राहिम तू मेरा यार है मैं अपना घर बनवाना है कायनात दे लोकां अज भी किसी ने अपना घर बनवाना होवे ठेकेदार लब्बे ते अच्छा लब्बेगा ओदी तवज्जो वास्ते कोई बंदा रखे अच्छा लब्बेगा हजरात तवज्जो दिया जे लोग यारां कोल मकान बनवांदे ने लोग भरावां कोल मकान बनवांदे ने लोग रिश्तेदारां नु बुला लैंदे ने भाई मैं बाहर हां या मैं कारोबारी मसरूफियात विच ऐ मेरा मकान बना दियो ओए यारो ओए दोस्तो मेरा मकान बना दियो ए दुनिया दा दस्तूर है दुनिया दा जनाबे वाला ए कोई मंशूर है यारा दोस्तां कोलों मकान तमीर करवाया जांदा है अल्लाह फरमाया इब्राहिम मैं भी अपना घर बनवाना है मैं भी अपना घर बनवाना है ओए लोगों जरा लफ्जां दे अंदर खुप जाओ अंदर खुदा दी याद बड़ी हजरात पैदा हो जाएगी अल्लाह दा मैं अपना घर बनवाना मैं अपना घर बनवाना ए मौला ना तू अंदर रहने ना तू अंदर रहने ना तू अंदर रहने ए मौला तुम मुकय्यद नहीं हो सकता अल्लाह तुम मुकय्यद नहीं हो सकता अल्लाह तुम मुकय्यद नहीं हो सकता अल्लाह तुम मुकय्यद नहीं हो सकता मेरे जुमलियां ते तुहाडी हजे पूरी सुनन दी गिरफ्त कोई नहीं अल्लाह तुम मुकय्यद नहीं हो सकता 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 रब आखिया इब्राहिम घर बना अंदर भी मैं मां बाहर भी मैं अंदर भी मैं बाहर भी मैं अंदर भी मैं ते बाहर भी मैं ही हां मेरा घर बना ते पता ही मैं तेरी ड्यूटी क्यों लाई है जिम्मेदारी किवें क्यों लाई है ए मौला क्यों लगाई है फरमाया इब्राहिम तू मेरा दोस्त है वत्तखज़ल्लाह इब्राहिम खलीला इब्राहिम मैं तेनू अपना खलील आखिए मैं अपना यार आखिए अपना रफीक आखिए अपना दोस्त साथी आखिए इब्राहिम तू मेरा खलील है मेरा घर बनाओ हजरात मैनू दास्तान इब्राहिम कुरान विचों पढ़ के हजूर दे फरमान विचों पढ़ के समझ लगी इत्थे कई मस्जिदां दियां कमेटियां दे बंदे बैठे ने कई मसाजिद दे मुहल्लेदार लोग बैठे ने मेरे जुमले नू दिल तख्ती दा उतारिया जे इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी जिंदगी में कुरान च पढ़ी फरमान च पढ़ी हिस्ट्री पढ़ के मैनू पता चलिया अल्लाह घर उन्हां कोल बनवांदा है जिन्हां नाल पहला ओ यारी ला लैंदा है जिन्हां नाल पहला यारी लांदा है दोस्त बनांदा है अपना साथी बनांदा है ओनू अपने घर दे काम लई चुन लैंदा है
میری کوئی ونڈ دی سمجھ آئی؟ اللہ پہلا انہوں اپنے گھر دے کام لئی چن لیندا ہے. ہن میں چنن تے ایک شعر نہ پڑھاں. رب بندے نو چندا ہے اپنے کام لین لئی تے بندہ وہ چندا ہے جڑا حضور دا پکا غلام ہوے, عاشق ہوے, دیوانہ ہوے. تے جدوں بندے چنے ہوئے او دے گھر دے کام کردے نے نا تے عشق وچ بندے مست رہندے نے. انہاں واسطے ایک شعر پڑھن لگا. بروز حشر وہ شفاعت کریں گے چن چن کر. بروز حشر وہ شفاعت کریں گے چن چن کر. ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. ہر غلام کا چہرہ حضور. بس سمیٹا میں توجہ دے آجے. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے دی ڈیوٹی لا دی تھی. بیٹا تو پتھر دینے نے گارا دینے. حضرت ابراہیم دے بیٹے نے آکھیا جی ابا جان. حضرات اسماعیل علیہ السلام پتھر جمع کر کے رکھے, گارا بنا کے دیتا. جڑے قریب قریب پتھر سن وہ سارے دے دیتے. قربت جوار جو پتھر ختم ہو گئے, دوروں پتھر لین گئے. لیا کے ویکھیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کتنے ردے لگا چھڑے نے. اللہ دے کر دی تعمیر چنائیاں لگ رہیاں نے, چنائیاں لگ دیاں نے, چنائیاں لگ دیاں نے. اوے لا تن لا مسجد بناؤ, اے دا نام ہے دربار حبیب. کسے مسجد دا نام ہے قادریہ, کسے مسجد دا نام ہے اللہ والی, کسے مسجد دا نام ہے یا رسول اللہ, کسے مسجد دا نام ہے محمدیہ. بعد وچ لفظ یا استعمال کر رہے نے. پہلا یا محمد کئیاں نو کہن تے تکلیف ہوندی ہے, اینڈ تے یا استعمال کر رہے نے محمدیہ محمدیہ محمدیہ. بعد وچ لفظ یا استعمال کر رہے نے. پہلا یا محمد لفظ ندا واسطے پہلا بولیا جائے. اور لوگ شرکو حضرات بدعت دے فتوے بھی لاندے نے, لیکن اے تے پاس نہیں کرنی. کسے مسجد دا نام مزمل ہے, کسے مسجد دا نام مدثر ہے, کسے مسجد دا نام صدیق اکبر ہے, کسے مسجد دا نام حضرت عمر دے نام تو نے, کسے مسجد دا نام عثمان غنی ہے, کسے مسجد دا نام مولا علی ہے. اوہ لوگوں اس مسجد دا نام جامع مسجد دربار حبیب ہے تے جدی ڈیوٹی ابراہیم دے ذمہ پہ لگ دی ہے. اس مسجد دا نام پتا کی ہے؟ اوے اس مسجد دا نام خانہ کعبہ شریف ہے. او دا نام خانہ کعبہ شریف ہے, او دا نام بیت اللہ وے, او دا نام بیت اللہ وے, او دا نام خانہ کعبہ شریف ہے. پتر اسماعیل پتھر لے کے آیا, چنائیاں لگ دیاں نے پیاں. ابراہیم دی اکھاں وچ آنسو نے, رو رہے نے. پتر نے آکھیا اے بابا رون دی وجہ کی ہے؟ اے بابا آنسو بہا رہے ہو. حضرت اسماعیل دی اکھاں وچ بھی آنسو آ گئے, رون لگ پے. جناب اسماعیل علیہ السلام اپنے بابے دی آنسو ویکھ کے اسماعیل علیہ السلام بھی رونے لگ پے. تے جناب حضرت اسماعیل نے جدوں پوچھیا اے بابا رون دی وجہ کی ہے؟ اے پترا اے غمی تے آنسو نہیں, اے خوشی دے آنسو نے. میں اللہ دا شکر پیا ادا کرنا وا جن نے اپنا گھر بنان دی ڈیوٹی ابراہیم اسماعیل دے ذمے لا چھڈی ہے. اپنا گھر بنان دی ڈیوٹی ابراہیم و اسماعیل دے ذمہ لائی ہے. اے حاجی محمد بشیر صاحب, انہاں دی ساری کمیٹی, محترم عبد الوہی صاحب, ڈاکٹر صاحب, حاجی چودھری شریف صاحب, حافظ الیاس صاحب, دیگر سارے, اختر صاحب ہیں, او دوجے پاسے حاجی ادریس صاحب, اے جن قرب جوار والے مسجد والے, اے جناب فقیر حسین صاحب, اے جنیاں مسجد والے بندے نے نا, لوکاں دیاں گلاں تے گھبرایا نہ کرو. تسی ویکھو تہاڈی ڈیوٹی لائی کنے میں.
تانوں پسند کنے کیتا ہے؟ منتخب کنے کیتا ہے؟ یہ کوئی الیکشن ہویا سی؟ کوئی ووٹنگ ہوئی سی؟ یہ ڈیوٹی اللہ دی طرف ہوندی ہے، جنوں چن لیندا ہے پھر لوکاں دے دلاں وچ بھی اودی محبت پیدا فرما چھڑدا ہے، اللہ دے کو کم لیندا ہے۔ بس یہ گل پوری کر کے اجازت لین لگا، میں عرض کرنا بس 5-7 منٹ میں تواڈے اور لینے نے، بس پھر دعائیا کلمات۔ حضرات توجہ ہوئے، جڑے بہ کے ردے لگنے سن لگ گئے، داستان بڑی طویل ہے، صرف اشارہ تن، جڑے کھلو کے لگنے سن لگ گئے، ہن چاہیے سی گو دا سامان۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پترا ہن گو چاہیے، ابا جی ہن کتھوں لانی ہے؟ پترا سی گھر کدا پہ بنانے ہیں؟ اللہ دا، تے اللہ نو آنے ہیں گو دا سامان دے، یا اللہ گو دا سامان چاہیے۔ ایک جملہ اپنے عقیدے دی ترجمانی واسطے بیان کرنا چاہنا، لیکن وچ ایک گل رکھنا چاہنا، آ جڑے آندے نے پیراں فقیراں تے ولیاں تو علاوہ کسی دی مدد نہیں منگنی چاہیے، حرام ہے تے شرک ہے بدعت ہے، تے میں کہ ابراہیم نے منگی ہے، تسی بھی منگ کے بخاؤ۔ تسی میری گل نو سمجھ نہیں سکے۔ انہاں کہا یا اللہ گو دا سامان چاہیے، آیا کہ نہیں؟ دسو مینوں آیا کہ نہیں؟ آیا ہے۔ آ جڑے آندے نے اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگو، تے ملا جی آکھو اللہ منو سلوا کھال فلاں چیز چاہیے کھال، انج نہیں لبنا۔ وہ آندا دیندا میں ہاں، پر دیندا نبیاں تے ولیاں دے وسیلے نال۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اچھا زندہ آباد، زندہ آباد حضرات، زندہ ایک منٹ، رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، نعرہ رسالت۔ نہیں کسی نے مہربانی تسی تشریف لے آئے ہو، اللہ تھوڑا نہ قبول۔ جڑا بندہ اٹھیا میں بھی وہ نال ہی باہر نکل جانا، ایڈا چھوٹا خطیب نہیں میں۔ حضرت میری تقریر شروع نہیں سی ہوئی تے لالا پاپ اٹھ کے نکل گیا ہے۔ یہ میری تقریر شروع ہوئی ہوندی ایتھے ڈی سی او ڈی پی او بھی بیٹھا ہوندا تے انہیں سن کے جانی سی، میں نہیں اٹھن دیندا قطعی طور تے کسی نے۔ تسی سارے میرے واسطے قابل احترام ہو۔ ہن جڑا بندہ اتھوں بھی اٹھیا نا اگے اٹھ کے نکل گیا، بس میں لفظاں وچ سا، ہن سنیا جے، بس توجہ دے آ جے۔ میرا مزاج جڑا ہے وہ بڑی محبت والا ہے۔ میں چاہنا کہ جننے بندے بیٹھے نے یہ دعائیا کلمات شامل ہو جان، کی پتہ کدی قبول ہو جائے، دی وجہ نہ ساڈی بھی حاضری قبول ہو جائے۔ حضرات توجہ دی آ جائے، کعبے دی تعمیر ہو رہی، اللہ مینوں گو دا سامان چاہیے۔ اللہ نے جبریل نو آکھیا پتھر دے کے آ، پتھر آ گیا۔ داستان بیان کراں بڑا طویل موضوع ہو جانا ہے۔ ابراہیم پتھر دے اوتے کھلوتے، او پتھر 2.5 تو 3 انچ لفیا کیوں؟ اللہ کیا پتھرا خیال کری اے نبیاں دا داتا ہے، اے نبیاں دا دادا ہے، اے دی پشت وچ میرے محمد دا نور رہیا ہے، اے دی پشت وچ میرے محمد دا نور رہیا ہے۔ ہن نور اسماعیل وچ اے دی پشت وچ رہیا ہے، اینو تیریاں نوکاں تے ٹوکا نہ چبن۔ ابراہیم اتے کھلوتے، او 2.5 تو 3 انچ حضرات پتھر لف گیا۔ اج بھی موجود لوگ زیارت کر دینے، نفل پڑھ دینے۔ اللہ دا قرآن آندا ہے من مقام ابراہیم مصلی، اس جگہ نو جائے نماز بنا لو، ایندے تے باس کرا لے دا موضوع ہے۔ حضرات ہن دیواراں ساریاں تعمیر ہو گئیاں، ہن لینٹر پانا ہے۔ ابراہیم نے آکھیا اے پتر اسماعیل، جی بابا اے پترا خون اساں اے دا لینٹر پانا ہے۔ ابا جی لینٹر کادا ڈالنے؟ پترا کھجوراں دے کھگیاں دا۔ ابا جی کھگے لبیے؟ ہاں بیٹا چل رل کے لبنے آ۔ ایک مقام تو کھجوراں دے کھگے لب گئے۔ ابا جی کھڑنے کینجنے؟ اے پترا اے گھر کدا بنا رہے ہیں؟ ابا جی اللہ تعالیٰ دا۔ کدے گھر دا لینٹر پانا ہے؟ ابا جی اللہ تعالیٰ دے گھر دا۔ اے پترا اساں اللہ دے گھر دا لینٹر پانا ہے، تے کچھ کھگے تو چک لے، کچھ کھگے میں چک لینا، اے دا اجر ہے، اساں گھر او دا تیار کرنا ہے۔
اگے آئے لینٹر پہ گیا تھلے اترے تے روئی جان حضرت ابراہیم پتر نے آخیا ابا جی ہن کیوں رو رہے ہو؟ بیٹا خوشی دے آنسو نے انہیں نیکی دی ڈیوٹی تے توفیق عطا فرمائی سی وہ نیکی اج مکمل ہو گئی ہے تے پترا خوشی دے آنسو نے تے میں اللہ دا شکر پہ ادا کرنا یا اللہ تو ذمہ داری دیتی سی نبی تو ڈیوٹی دیتی سی میں پوری کر دیتی ہے تے میری ہون ایک عرض ہے ایک میری عرض ہے اللہ تو قبول فرما تے اپنے پتر نو کہ بیٹا اساں لینا ہون دی اجرت ایدا معاوضہ تعمیر کیتا ہے نا ٹھیکہ سی نا سارے نو سمجھ نہیں آئی تے ٹھیکہ ہے کدے نال سی اللہ نال اے پترے دی مزدوری لینی اجرت لینی ہے معاوضہ لینا ہے فیس لینی ہے اے بابا جی اللہ کو اجرت کی میں لینی ہے اللہ کو معاوضہ تے فیس کی میں لینی ہے اے میرے پترا تم ہی خانے کعبے دے کول میں بھی ہاتھ چکنا تم ہی چک میں دعا منگاں گا اے دی اجرت دے وے میں دعا منگاں گا تم ہی آمین کہہ چھڑنی ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی ربنا وبعث فیہم رسولا اے مولا میں تیرا شان والا گھر تعمیر کر دیتا ہے ہن اینو آباد کرن واسطے اینو آباد کرن واسطے او رسول کل دے جدے نال کعبے دیاں رونقاں لگ جانیاں نے پتر نے آخیا ابا جی یہ بنایا تساں تے میں دی رونق تواڈے نال نہیں پترا نہیں ابا جی میں تواڈے نال لگا رہا یہ دی رونق میرے نال نہیں فرمایا نہیں ساڈا کام ہے ہن دی نگاہ بانی کرنا انو آباد کرنے واسطے اور رسول آئے گا جہدے واسطے سا دعا مانگ دیتی حضور نے آپ آکھیا ہے حضور نے فرمایا میں دعائے ابراہیم تو اے جڑا تساں اج کام کیتا ہے اے سارے علاقے دے لوگ اج چہرے مسکرا رہے نے تساں اللہ دا گھر بنایا ہے تانوں سارے نو مبارک ہوے